اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا حضور ہم بھی پڑھتے ہیں اسے. کہا پڑھتے ہو صرف زبان سے, جیسے میں پڑھاؤں ویسے پڑھو. کہا وہ کیا ہے؟ کہا دل کو خطرات سے پاک کر دو, حسد سے پاک کر دو, نفرتوں سے پاک کر دو. پھر زبان کے ساتھ ساتھ دل سے کہو کہ زبان کی موافقت کرے, اور جب یہ دل زبان کی موافقت کرنے لگے گا تو اللہ کا نور دل میں داخل ہونے لگے گا. تب بندے کے دل کو قرار حاصل ہوگا, سکون حاصل. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ خوب لگاتے ہیں, الحمدللہ لگے گا قیامت تک یہ نعرہ, لیکن کیا اس نظریے سے کبھی مسلک اعلیٰ حضرت کو جاننے کی کوشش کیا؟ اعلیٰ حضرت کی بھی یہی تعلیم ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل وہی ہے جس میں یاد مصطفیٰ ہے, اور جس میں یہ یاد نہیں تو پھر وہ گوشت کا لتڑا ہے, خون کی سپلائی کرتا ہے. ہم مصلی پر کھڑے ہوئے نماز کے لیے, حکم آیا نماز ایسی پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا. حدیث بھی یہی تعلیم دے رہی ہے. آج ہم رب سے دور ہو گئے, رب سے جدا ہو گئے, اللہ کی یاد اس کی محبت سے دور ہو گئے. آج ڈر نہیں لگتا گناہ کرتے ہوئے. آج جس کا جو چیز چاہ رہا وہ کر رہا ہے, جیسے کبھی موت نہیں آنی ہے, جیسے مرنا ہی نہیں ہے. اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو گئی. آج بازاروں پر چوراہوں پر عورتوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں, لوگوں کی نگاہ غلاظت اور فساد کی راہ کی مسافر بن گئی. ظلم و بربریت, فسق و فجور کا بھیانک ماحول گرم ہے. ایسا لگتا ہے کہ زمین کا آسمان کا حاکم بندہ خود ہے, لیکن وہ خدا کی قدرت ہے میرے بھائی, خدا کی قدرت ہے. اللہ نے ایک عبد القادر پیدا کیا ہے تو زمانہ ہل گیا. ایک عبد القادر پیدا کیا ہے تو بڑے بڑے بادشاہان زمانہ ہل گئے, غرور بہ گئے لوگوں کے. آیا تھا مستنجد باللہ 10 تھیلیاں لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں, کہا پورا ڈپارٹ آپ کی طرف ہو گیا, لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں, یہ تحفے آپ قبول کر لیں. اس کا مقصد تھا دولت دوں تو یہ میری بات کرنے لگیں گے. اسے اندازہ نہیں تھا غوث پاک کون ہے. تو کہا میں تیرا نذرانہ نہیں لوں گا. کہا یہ سنت ہے. تو کہا سنت تو مجھے بتائے گا. اتنا کہہ کر کہا لا 10 یا 11 تھیلی لایا تھا. ایک تھیلی اٹھایا غوث پاک نے, ایسے پکڑا پھر ایسے نچوڑا تو خون ٹپکنے لگا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا غریبوں کا جو خون چوسا ہے یہ وہی ٹپک رہا ہے. اللہ, یہ وہی ٹپک رہا ہے. کہا سن, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی آل میں سے, عباسی خلفاء تھے, آل میں سے. کہا اگر حضور کی نسبت نہ ہوتی تو یہ 10 تھیلیاں اٹھاتا, ایسے ہی نچوڑتا, اس کا خون بغداد کی نالیوں میں بہتا. لوگ مجھ سے پوچھتے تو میں کہہ دیتا یہ جو خلفاؤں نے, بادشاہوں نے جو غریبوں کا خون چوسا ہے وہی بہ رہا ہے. کہا جھوٹی عزت کی چادر اوڑھ کر زمانے کو دھوکہ دینے والوں, آج بغداد کو دھوکہ دے سکتے ہو, یہ بغداد کو نہ قادر کو دھوکہ دے سکتے ہو, نہ عبد القادر کو دھوکہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. قادر کا ہے, قادر بھی ہے عبد القادر. 100 عالم آئے تھے امتحان لینے کے لیے, کہا تھا پھنسائیں گے ان کو, اور غوث پاک نے ایک نظر ڈالا تو جو پڑھ لکھ کے آئے سب بھول گئے. علی بے کیسے بھول گئے؟ پوچھیں گے کیا؟ بڑے بڑے جبے دستار میں آئے تھے, بہت جبہ کہیں دستار کہیں امامہ کہیں, کہاں کے خادم, کہاں کا جبہ کہاں کا دستار. لیکن بڑے کرم نواز ہیں غوث پاک, بڑے دیالو ہیں. اب وہ چیخنا پکارنا رونا جب شروع کیے, ممبر سے نیچے اترے, ممبر سے نیچے اترے. رسول پاک کی رحمت ہے نا, نیچے اترے, اٹھا کے ایک ایک کو سینے سے لگایا, جتنا ان کا علم تھا اس کے ڈبل عطا کیا. اور کہا سن, وہ جو تیرا سوال تھا وہ سوال یہ ہے, جواب یہ ہے. پھر دوسرے کو اٹھاتے کہتے تیرا سوال, اس کو علم تھا, تیرا سوال یہ تھا, جواب یہ. 100 آدمی کو اسی طرح. وہ لوگ قدموں میں جھک کر کہنے لگے حضور آپ نے پوچھنے کا موقع کیوں نہ دیا؟ کہا پوچھنے پر بتاتا تو کمال کیا تھا. پوچھنے پر تو ہر عالم, ہر محدث, ہر مفتی بتاتا ہے. عبد القادر کو ہر پر سب پر قیاس مت کرنا, یہ الگ تھلگ ہے, یہ بندہ قادر ہے. بندہ قادر ہوں, خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. بندہ قادر کا ہے, قادر بھی ہے عبد القادر, سر ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے عبد القادر. بڑے بڑے لوگ ہل گئے. غوث پاک تھے, غوث پاک. حضرات گرامی وقار, عباسی خلفاء کا آخری بادشاہ مستنجد باللہ جب غوث پاک کے دربار میں آیا, سرکار غوث اعظم کے در پہ توبہ کیا. اس کے بعد اسے اپنا تاج غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیا. اس نے کہا حضور یہ بصرہ, یہ اربل, یہ نجف, یہ علاقے, یہاں کے فلاں لوگ گورنر ہیں, ان کو رہنے دوں کہ معزول کر دوں؟ غوث پاک کہتے سب کو معزول کر دوں. کہا حضور میں رہوں کہ معزول ہو جاؤں؟ کہا تو رہے گا لیکن اپنی مرضی سے کچھ نہ کرے گا, تو رہے گا لیکن مرضی میری رہے گی.
تو رہے گا مرضی غوث پاک کی شان. حضرات گرامی وقار بڑے پیر ہیں. وہ جہاں رات کے عابدوں کو پیدا کیا وہیں سیاست دانوں کو پیدا کیا, وہی مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے مجاہدوں کو پیدا کیا. آج بھی اس کے محراب و منبر آواز دے رہے. مسجد اقصی سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا جو سب سے بڑا امیر رہا علامہ ابن قدامہ المقدسی, وہ کہتے ہم غوث پاک کے مدرسے میں پڑھتے تھے. شام ہوتی تو غوث پاک اپنے بیٹے شیخ یحییٰ کو بھیجتے, وہ ہمارے مدرسے میں آ کر ہمارے گھر کمرے میں چراغ جلاتے اور رات کا دسترخوان لگا کر ہمیں کھانا کھلاتے. کہا ہمارے پیر اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے. کہا ایک سال بڑے پیر کی صحبت پایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے سب سے بڑے امیر تھے, جن کے نگرانی میں غوث پاک کے مدرسے کے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا فوج رہی, آدھا سے زیادہ لشکر غوث اعظم کے مدرسے کا. غوث پاک کی تربیت یافتہ آج بھی قادری فقیروں کو اس کے محراب و منبر آواز دے رہے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم روز سورہ فاتحہ پڑھ کر ان مظلوموں کے لیے دعا کیا کریں جو تمام امت کا کام اپنے سر کو دے کر کے بیڑا اٹھا کر کے خدمت کو انجام دے رہے ہیں. بھائی مسجد اقصی قرآن میں ہے تو مسجد اقصی پوری عالم اسلام. ان کی قربانیوں کو سلام. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, ان کو ہمت دے, حوصلہ دے. سلطنت عثمانیہ میں قائم ہونے والی عثمانی سلطنت جو 650 برس تک عرب کی زمین پر حکومت کی ہے. حضرات گرامی وقار جو سن 1300 میں اس کی بنیاد پڑی اور 1914 میں سلطان عبد الحمید ثانی جو سلطنت عثمانیہ کا آخری بادشاہ تھا. آخر یہ تقریباً 40 سے زائد جو سلطان گزرے ہیں, ان کا نگران کون تھا, ان کا دیکھنے والا کون تھا, اس تحریک کا بانی کون تھا, اس کی بنیاد رکھنے والا کون تھا؟ وہ غوث پاک کی نگاہ تھی. سرکار غوث اعظم کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی تو ایک تنظیم قائم فرمایا, جو تنظیم محمد شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے ذریعے آگے بڑھی روحانی طور پر, اور ضرورت تھی مجاہدین کی لشکر کے لیے تو ارتقرل غازی پر آپ کا فیض محی الدین ابن عربی کے روپ میں نور بن کر برسا, اور اللہ نے ایسی کامیابی عطا کیا کہ اسی کا بیٹا سلطان عثمان غازی تخت پر فائز ہوا, اور اسی خاندان کے لوگ عرب کی زمین پر 700 برس تک عشق رسول کا جام پلاتے رہے اور غوث پاک کے مذہب و مشرف کی محافظت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم مسلک اعلیٰ. ہم نے غوث پاک کو صرف لنگر اور بریانی کے حوالے سے جانا, 4-6 کرامتوں کے حوالے سے جانا. غوث پاک کو جس رخ سے جہاں سے دیکھو گے حیرت زدہ ہو جائے. اور آج بھی اگر زمانے میں انقلاب آئے گا, آج بھی اگر زمانے کا نظام بدلے گا, آج بھی اگر معاشرے میں پاکیزگی آئے گا, آج بھی اگر ماحول میں طہارت آئے گی, آج بھی اگر دلوں میں نور آئے گا, تو کوئی اور راہ ہے ہی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو چھوڑ کر. اس لیے اس راہ کے مسافر بنے جن دنوں غوث اعظم نے لوگوں کا دل جلایا تھا. پوچھا گیا سرکار غوث اعظم سے کہ دلوں کی زندگی, کہا اللہ کی یاد کو باقی رکھو, رب کی معرفت سے کبھی جدا نہ ہونا. کیا تم بھول گئے جناب زلیخا نے جب 7 کمرے کے اندر دروازوں کو بند کر کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیا, اس کے بعد وہ اپنے خداؤں پر جب پردے ڈالنے لگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے میرے خود, یہ میرے خدا ہیں. تو کہا یہ تو مٹی کے گارے کے پتھر کے ہیں, یہ سنتے بھی نہیں, یہ دیکھتے بھی نہیں, تم پردہ کیوں ڈال رہی ہو؟ کہا یوسف تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں سنتے, میرے عقیدے کے مطابق یہ دیکھتے سنتے ہیں. ہے تو گناہ جو میں کرنے جا رہی ہوں, جو میرا ارادہ ہے, اگرچہ تم بچنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن میں اسے کروا کے چھوڑوں گی. اس لیے میں نے ان پر پردہ ڈال دیا تاکہ مجھے شرم نہ آئے, ان کے سامنے بے غیرتی نہ ہو. اتنا کہنا تھا. اب یوسف علیہ السلام کا نبوت کا لہجہ دیکھیں, جو لہجہ قیامت تک امت رسول کے لیے ایک انعام رہے گا, جو آواز شیخ عبد القادر جیلانی کے در سے ایک تعلیم کے روپ میں قادری فقیروں اور تمام امت کے لیے اجاگر ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سنتے نہیں, یہ دیکھتے نہیں, تو تجھے غیرت آ رہی ہے. میرا خدا وہ ہے جس کی بارگاہ میں روتا ہوں, جس کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں, جس کو میں پکارتا ہوں. اے زلیخا جانتی ہے وہ کون ہے؟ وہ دکھتا تو نہیں ہے لیکن وہ سنتا بھی ہے. یہ دکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں, یہ دکھتے ہیں لیکن یہ بولتے نہیں ہیں, یہ دکھتے ہیں لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن میرا خدا وہ ہے
جو دکھتا تو نہیں مگر خود دیکھتا ہے، خود سنتا ہے، جو حاضر بھی ہے، جو موجود بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے۔ کہا یوسف مناظرے کا وقت تو نہیں تھا، ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جب یہ بات کر رہے ہو تو بتاؤ تمہارا خدا دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو دلیل کیا ہے؟ کہا زلیخا دلیل یہ ہے کہ 7 دروازے کو بند کر دیا۔ کہا ہاں۔ کہا چابیاں کہاں ہیں؟ کہا میرے پاس۔ کہا دروازے کے ارد گرد؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ کہا اگر یہ کھل جائے تو؟ زلیخا نے کہا ہو نہیں سکتا۔ کہا کھل جائے تو؟ کہا ہو نہیں سکتا۔ کہا کھل جائے تو؟ کہا یقین نہیں آتا تو دیکھ میں اپنے رب کی ذات کی عظمت دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام قدم کو آگے بڑھاتے صرف ایک جملہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر جب آگے بڑھتے ہیں تو 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار گویا یوسف علیہ السلام نے یہ زمانے کو بتا دیا کہ اے لوگوں تم تو اس رب پر ایمان لائے ہو جو سچا خدا ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، پھر اس کو یاد نہیں کرتے، اس سے ڈرتے نہیں، اس سے محبت نہیں کرتے، اس سے دعا نہیں کرتے، اس سے معافی نہیں مانگتے، اس کے سامنے گریہ بزاری نہیں کرتے، اور اسی کی زمین پر، اسی کی آسمان کے نیچے، اسی کی آنکھ لے کر، اسی کی زبان لے کر، اسی سے صحت لے کر پھر اللہ کے بندوں پر اکڑ کے چلتے ہو، تکبر میں چور ہو، حسد میں چور ہو، انا میں چور ہو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے لوگوں اگر اپنے رویے کو بدلو گے نہیں تو جاؤ قبرستانوں میں دیکھ لو، تم سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے، حسین لوگ تھے، جمیل لوگ تھے، تم سے اچھے کپڑے تھے، تم سے اچھے لباس تھے، لیکن آج مٹی نے انہیں ایسے کھا لیا ہے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ غوث پاک کے دور میں کئی بار یہ واقعہ ہوا کہ کئی قبروں سے آواز آتی سنائی دی، کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا کئی قبروں سے چیخ پکار سنائی دی، کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ کئی قبروں سے آگ کے شعلے نکلتے دکھائی دیے۔ حالانکہ غوث پاک کے کرم سے بعد میں وہ حالات صحیح ہوئے، لیکن اس دور میں یہ چیزیں اتنا ظاہر کیوں ہوتی تھی؟ اسی لیے ظاہر ہوتی تھی تاکہ لوگوں پر آخرت پر صرف عقیدہ نہ رہ جائے، یقین آ جائے، قبر کے معاملات پر صرف عقیدہ نہ رہ جائے، یقین آ جائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی صحت عقائد کے ساتھ ساتھ یقین کا بھی جام پلاتے ہیں، اور بندہ ایمان کی حلاوت تب پاتا ہے جب وہ اسلام پر یقین کرنے لگتا ہے، قرآن پر یقین کرنے لگتا ہے۔ اس لیے رب سے ڈرو، یہ دنیا فانی ہے، ایسے ہی آخرت کی زندگی پر یقین رکھو جیسے اس زندگی پر یقین ہے، جیسے اس زندگی پر یقین ہے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو بے وقوف کہا گیا جو اس زندگی کے لیے اس زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے اس زندگی سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، دکھ اٹھایا، مصیبت اٹھایا، لیکن اللہ آخرت کی زندگی کی برکت سے اس زندگی کو میری روشن کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ زمانہ میرا ہو گیا، چاند سورج میرے در پہ آنے لگے، اولیاء غوث کتب ابدال میرے در کے ہو گئے۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس بڑے پیر کے عشق کی راہ کے مسافر بنے، ان کی محبت کو اپنائیں، ان کی نسبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کریں، اور ہر قسم کے گناہوں سے معافی مانگیں، سچی توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نیک بنائے، نماز کی پابندی کریں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں، خدمت کریں، اور حلال کھائیں، سچ بولیں، بغض حسد اناد سے اپنے سینے کو پاک کریں، لوگوں پر انگشت نمائی سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں، جو کمی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم مر جائیں گے، قبر میں لوگوں کے بارے میں ہم سے نہیں، ہم سے ہمارے بارے میں خود پوچھا جائے گا۔ تو ہم کسی کی فکر ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہاں لوگوں کو پھر تعلیم، تربیت، نصیحت کے طور پر اچھے پیغامات کو اجاگر کریں۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک سرکار کی غلامی عطا کرے، ان کی محبت عطا کرے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت دعا کے واسطے۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔